السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ یہ سوال عام طور سے آج کل لوگ پوچھ رہے ہیں، اور چونکہ 12 ربیع الاول مہینہ ہی ربیع الاول کا ہے، اور آج 7 ربیع الاول 4 دن کے بعد 12 ربیع الاول ہے، اس لیے یہ عام طور سے سوال پوچھا جا رہا ہے کہ حضرت عید میلاد النبی منانا کیسا ہے؟ دیکھیے، عید میلاد النبی منانے کے تعلق سے کچھ باتیں ہم آپ لوگوں کے سامنے آج خلاصہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ عید میلاد النبی، عید کا مطلب ہے خوشی۔ میلاد کہتے ہیں ایسی محفل کو جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، آپ کی سیرتوں کو بیان کیا جائے، نعت خوانی ہو، یا پھر اس طرح سے دینی محفل ہو، اس محفل کو میلاد کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ متفقہ فیصلہ ہے تمام علماء کے نزدیک کہ میلاد جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، سیرت کے بیانات ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بیان کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ادنا سی چیز کی نسبت بھی اگر ہے اس کو بھی اگر بیان کیا جائے تو یہ بیان کرنا باعث اجر اور ثواب ہے۔ لہٰذا ایسی محفل کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے اور اس کو کوئی بھی منع نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہی ہے عید میلاد النبی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس مہینے میں ہوئی ہے، اس لیے خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنی چاہیے، اور لوگوں کو جگہ جگہ محفلیں قائم کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو بیان کرنا چاہیے، آپ کی سیرت پاک کو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن سوال یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کیا 12 ربیع الاول کے موقع پر اس دن کو خاص کر کے جس طرح سے جشن کو جس طرح منایا جاتا ہے اس طرح منانا کیا جائز ہے یا نہیں ہے؟ آج کل جو سوال پوچھے جاتے ہیں نا کہ عید میلاد النبی منانا کیسا ہے، دراصل اسی چیز کو سامنے رکھ کر کے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جس طرح سے گلیوں کو سجایا جاتا ہے، ڈی جے لگائے جاتے ہیں، جلوس محمدی نکلتی ہے، اور پھر اس میں ڈی جے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ساؤنڈ باکس ہوتے ہیں، اور پھر یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، یعنی ان چیزوں کے متعلق سے سوال کیا جاتا ہے، تو آپ اتنا جان لیجئے کہ ان چیزوں کے جواز کے قائل کوئی بھی علماء نہیں ہے، نہ تو بریلوی علماء ہیں، نہ تو خیر دیوبندی اور اہل حدیث علماء تو اس دن کے اہتمام کو ہی غلط کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے اہتمام جس کا ثبوت صحابہ سے اور تابعین سے اور قرآن میں احادیث میں نہیں ہے، وہ چیز نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن بریلوی علماء جو اس کے کرنے کی اجازت دیتے ہیں، وہ لوگ بھی ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں کہ ان چیزوں کے کرنے کا ثبوت کہیں سے بھی نہیں ہے۔ جب ان چیزوں کے کرنے کا ثبوت کہیں بھی نہیں ہے تو پھر ان لوگوں کے ہاں اس طرح سے اس کو منایا کیوں جاتا ہے؟ آخر سجائے کیوں جاتے ہیں؟ اور پھر وہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں جس کا سراسر اسلام میں منع کیا گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ اندر دروازہ کھلا رکھتے ہیں، یعنی منع تو کرتے ہیں کہ فلاں چیز نہیں کرنی ہے، فلاں چیز نہیں کرنی ہے، فلاں چیز نہیں کرنی ہے، لیکن اس کے لیے راستہ کو پہلے کھول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب یہ گلیوں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں، مارکیٹوں کو سجاتے ہیں، تو پھر سجانے کا مقصد ہی ان کا یہ ہوتا ہے لوگ آئیں گے، دیکھیں گے کس طرح سے کتنا خوبصورت ہے، اور خاص طور سے عورتیں آتی ہیں، آئیں گی، وہ یہ ساری چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کے لیے ان کے علماء بھی کہتے ہیں کہ نہیں، عورتوں کو نہیں نکلنا ہے، نہیں آنا ہے، لیکن سجا کر ریڈی کر کے بیٹھے رہتے ہیں اور پھر عورتوں سے کہتے ہیں کہ آپ نہیں آئیں، حالانکہ سجایا ہی جا رہا ہے ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ آئیں گی، دیکھیں گی۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ نہیں، اس دن کا اہتمام کی کہیں سے کوئی دلیل اور ثبوت نہیں ہے، لہٰذا اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ اگر آپ اہتمام کرتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے صحابہ کرام کے عمل سے ثابت کرنا ہوگا، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت اگر کسی نے کی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت میں سے کسی سے بھی آپ دکھا دیجئے کہ اس طرح سے ان لوگوں نے جلوس منائے ہوں یا پھر اس طرح سے خوشی کا اظہار کیا ہو۔ خوش ہونا ایک الگ بات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونا ایک مومن کے ایمان کی علامت اور نشانی ہے، لیکن خوشی منانا اور خوشی کے ظاہر کرنے کا وہ طریقہ اپنانا جو غیروں کا طریقہ ہے، ظاہر ہے کہ اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اور کوئی بھی عالم اس کی اجازت نہیں دے سکتا ہے۔ اگر کوئی اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں تو پھر آپ یقین جانیے
کہ ان کے پاس صحیح علم نہیں ہے، ورنہ کوئی بھی سنجیدہ مزاج انسان اس طرح سے میلاد النبی منانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اسی لیے ان خرافات سے آپ لوگ خود بچیے، آپ لوگ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ کو کیا آپ کا دل یہ گوارا کرتا ہے کہ ربیع الاول کے 12 ربیع الاول کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کے دن کے موقع پر جس طرح سے ہم لوگ سیلیبریشن کرتے ہیں، کیا اس طرح سے کرنا چاہیے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے، یہ خود آپ فیصلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خود عقل سلیم دیا ہے، غلط اور صحیح کی تمیز کرنے کا جو قوت ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اسی لیے خود سے فیصلہ کریے، خود سے سوچئے کہ کیا اتنی عظیم ہستی جو رحمت للعالمین ہیں، ان کی خوشی منانے کا جو طریقہ غیروں والا اپنایا جا رہا ہے، یہ کہاں سے جائز ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اس ہمارے ویڈیو کو، اس پیغام کو آگے شیئر کریے، اور اس پر بھی کوئی اگر آج کل نئے مولوی فیس بک میں آ کر کے فلانے کو چیلنج کر رہے ہیں کہ بھائی ہم سے اس موضوع پر ڈیبیٹ کر لو، تو کسی کو اگر اعتراض ہے، کوئی اگر مناظرہ کرنا یا کوئی اگر چیلنج کر کے بات کرنا چاہتا ہے، تو وہ بھی ہمارے کومنٹ میں آ کر کے لکھ سکتا ہے، انشاءاللہ